قابل احترام ہیں. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بروڈ آپ کے لیے نہیں ہوگی. نہیں وجہ یہ ہے کہ نہیں 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 جی جی میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عمران زندہ خان باد صاحب کے حوالے زندہ سے. باد موسٹ ویلکم میری ہاں، جان. تھینک یو. ہم نے روس کو مارا ہے، ہم نے امریکہ کو مارا ہے، ہم نے بہت کافروں کو مارا ہے. ہم کسی کے آگے نہیں جھکے. ہم ایک مجاہد قوم ہے سلام ہے افغانستان آپ کے. کو بھائی. مہربانی، مگر ہم سے بھی زیادہ مرد مجاہد، مرد اسلام، غازی عمران خان صاحب ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو زندہ سارے باد حیات افغانستان بھائی. کے لوگوں کی طرف سے. حیات بھائی، اور حیات بھائی آپ کی جرت کو سلام، آپ کی دلیری کو سلام اور آپ کی بہادری کو سلام. فرسٹ آف آل میں پہلے بھی میں یہ بات کر چکا، میں آج پھر بات کرتا ہوں. غلیلوں اور پتھروں سے، ٹینکوں اور راکٹ لانچروں کا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ B-52 بمبار کا مقابلہ کرنے والوں، میری دھڑکنیں تمہارے دلوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں. تم وہ غیور ہو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ اور اس کے رسول پر توکل کا حق ادا کر دیا. آپ مہربانی. وہ ہو. اچھا، اور نیچے بہت میں چند بات نیچے کرنا چاہتا نیچے ہوں معذرت نیچے کے ساتھ. کمنٹس آ رہے ہیں، نیچے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایاز بھائی کو بولنے دیں. اچھا ایاز بھائی آپ بولیں. اور آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ قابلی بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی کابل سے ہیں، یہ افغانستان سے بہت ہیں، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی بہت بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے. بہت پر مہربانی. ہم لیکن کچھ تھوڑا سا خیال کیجیے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ نہیں ہماری بہنیں نیچے بھی بیٹھی ہوئی ہیں نہیں اور نہیں یہ نہیں ہماری نہیں برادری کسی میں نہیں ہے، سر، ٹھیک ہے. میں ایجوکیٹڈ ہوں. میں خود کمانڈر رہا ہوں اور میں نے تعلیم پاکستان میں کیا ہے، گجرانوالہ میں. میرے پیدائش ادھر کی ہے، مگر میں اصل افغان ہوں اور اپنے وطن افغانستان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوں. اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے، وہ پاکستان کی عوام کو گالیاں دیتے ہیں، مگر جو لوگ کے اوپر ظلم ہوتے ہیں افغانیوں کے اوپر، وہ ظلم پاکستان کے اوپر لوگوں کے اوپر بھی وہ لوگ کرتے ہیں. چور ہے، غدار ہے. میں خود ابھی یورپ میں ہوں، ان کا یہاں پر بلڈنگیں ہیں، انہوں نے پاکستان سے پیسے چوری کیا ہے، انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو کے سر پر پیسے لیے ہیں، چوری کیے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کی، عوام کی، یہ ان کی گناہ نہیں ہے، یہ تو چند چور ہے. آتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں. عمران خان ایک ایسا مرد مجاہد ہے، اللہ کی قسم کہ دنیا میں نے ایسے مرد مجاہد نہیں دیکھا. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور جو ماشاءاللہ. چور ملا ہے، اللہ کی قسم ہم پشتوں میں اس کو ڈم بولتے ہیں، جو گانے بولتے ہیں. مولانا فضل اللہ حمان کو، جو پشتون ہے، میرا قبیلے سے ہے، اس کو جو ملا بولتا ہے، اللہ کی قسم اس کا جگہ جہنم ہے. اس کا بحث سنو، اس کا وہ طریقہ سنو، وہ سب یہودوں کا ہے. وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ جو ہے وہ امریکہ کا غلام ہے. اس نے ہی، اس کے حکومت میں وہ افغانستان پر بمباری ہو رہا تھا. اب عمران خان اگر جیل میں نہ ہوتا تو اسرائیل کا ایسے حالات ہوتا، قسم اللہ کی، کہ ساری دنیا اس کو دیکھتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کوئی ٹینک بھیجا، کوئی جہاز بھیجا اسرائیل کے فلسطین کے لیے؟ اگر آج میں قسم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات پر قسم کر رہا ہوں، اگر آج عمران خان ہوتا تو آج مسلم لیڈر دوسرے الفاظوں سے بولتے. ایسے نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ سارے مسلم لیڈر اپنے اپنے ایروپلین اٹھا کر، اپنے B-52 اٹھا کر، اپنے F-16 اٹھا کر ادھر بمباری کرتے. وہ صرف اس لیے نہیں کہ عمران خان اس جہاز میں بیٹھتا، عمران خان صرف بات کرتا، دلیر تھا، وہ کہتا. مگر یہ خبیث لوگ جو ہے ملا کے نام پہ اور جو میاں کے نام، یہ میاں شریف نہیں ہے، یہ بے شرف ہے. میں پھر بھی اگر کوئی میرا بات غلط ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور آپ سب کو میرا سلام اور عمران خان کو میرا سلام. اللہ حافظ. شکریہ. بیٹھے رہیں آپ، بیٹھے رہیں سر، ہمارے ساتھ باتیں کریں. یہ ہماری قابلی بہن آپ کو جواب دیں گی. جی بہن. حیات بھائی مہربانی. سلام علیکم. جی علیکم السلام. خوب هستی؟ ساعتتان خوب است؟ جور بخیر. خوب خواستی؟ ستتان خوب خواهر جان؟
تشکر اب تشکر اردو ماندہ میں بھائی. بات کرتی ہوں کہ سب بھائیوں کو جی سمجھ اردو آیا بولتے ہو, انگلش بولتے ہو, جی پشتو بولتے ہو, آپ کی مرضی ہے, نو پرابلم. نہ میں پشتو آتی ہوں مگر بول نہیں سکتی ہوں مگر بہتر ہے کہ اردو میں فارسی میں بھی کر سکتے ہو, پشتو جو آپ کی یہ مرضی, اردو میں بولو, کوئی بات. فارسی میں کر سکتی ہوں مگر میرا زبان ہے مگر وہ دوسرا بھائی کو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اوکے ٹھیک ہے, کوئی پہلے بات نہیں بہن, بات کرو. پہلے تم خوش آمدی ہمارا بورڈ میں ادھر پی ٹی آئی کا بہت بہت پروگرام. مہربانی, آپ کا شکریہ. میرا بھی افتخار ہے کہ وہ جو میرا وہ ابھی عمران خان لیڈر ہے, میرا مرشد. مہربانی, ہمارا بھی لیڈر ہے, سارے مسلم امت کا لیڈر ہے عمران خان. میرا ایک افتخار یہ ہے کہ ایک دوسرا بھائی افغانی کو وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بہت میرا کو خوشی ہوگی کہ آپ ادھر آیا اور ہمیشہ آئے. اوکے میں آپ شکریہ. کو اردو میں بھی بولتا ہوں, بہت بہت شکریہ میری بہن. فارسی میں بھی بولتا ہوں, تشکر خواہش فرجان وما پالو شما سے ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. سارے افغانی پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے, مگر پاکستان کے بہت لوگ خلاف نہیں ہے. بالکل بالکل یہ ایسی بات ہے. شکریہ. شکریہ بہت اچھا کہ آپ نے باہر رہتی ہے. جی میں بلجیم میں رہتا ہوں, یورپ میں. میرے 2 سال ہو گئے. میں افغانستان میں 300 فورسز کا کمانڈر تھا. بیلجیم میں کی سے کھڑے ہو ڈنمارک میں بھائی, رہتی ہوں. بلجیم انترپن میں رہتا ہوں. اچھا اینٹورپن میں رہتے ہو. میں اصل کے پاس رہتا ہوں, اصل. آپ اصل میں. جی جی میں بس انترپن میں رہتا ہوں, بروکسل میں رہتا ہوں زیادہ. ٹھیک ہے, ہم میں ہمسایا میرا ہمسایہ ہی ہے اب بیلجیم جی میں. ایک ملک میں. نہیں میں بھی ذرا دور ہمسایا ہوں ڈنمارک میں. کوئی ڈنمارک میں. بات نہیں, سارے ایک ہی یورپ ہے. سب پی ٹی آئی یہ سب سے بڑا میں سب سے بڑا پی ٹی آئی ہوں. خان صاحب کا ہم مرشد ہے. بالکل. اچھا ایاد بھائی, ایک دو آج باتیں اگر میں کر دوں ناراض نہ ہو تو. مہربانی جی. پہلے 1 منٹ مجھے ایاد دے دے تو ٹھیک ہے. صرف ڈاکٹر ایک صاحب منٹ, کر لیں. صرف ایک منٹ. حیات بھائی بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی اور آپ نے اگر میں دیکھوں تو میرے دل کی ترجمانی کر دی. مہربانی جس جی. طرح آپ نے باتیں کی حقیقت مانے تو میرے رگوں میں خون دوڑنے لگا اور آپ سے میری محبت اور بھی بڑھ گئی. کاش کہ مہربانی. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تمام تر میرے افغان بھائی جو کہ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایک رشتے میں منسلک ہیں, وہ سب بھی اسی طرح ایک سوچ کے اوپر قائم ہو جائیں اور ہم سب اکٹھے ہوں. بھائی میری جان یہ لوگ نہیں سمجھتے. میں ایک بات نہیں, آپ کو کرتا میں ہوں. آپ کا مختصر بات کرتا ہوں. جی 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 میری مہربانی. جان سب سے پہلے میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں اور واضح مثال ہے آپ کے سامنے. جن لوگوں نے آپ کو ایک مختصر عرصے کا الٹیمیٹم دے کر پاکستان سے نکل جانے کا حکم دے دیا, پروانہ تھما دیا, تو میں وہ بات کرنا چاہوں گا یہ دراصل مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا تھی کہ آپ کو یہ اتنا مختصر نوٹس دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا تھا, دلوں میں پاکستانی عوام, پاکستانی قوم اور ملک پاکستان کے خلاف ایک زہر بھرنا بھائی تھا. اس کا جواب میں آپ کو بولتا ہوں, سارا سوال آپ کا ختم ہو جائے گا. ہمیں پاکستان کی عوام نہیں نکالتی, ہمیں میں پاکستان کا سارا حکومت نہیں نکالتی, ہمیں چند لوگ نکالتے ہیں. یہی میں آپ کو جو مختصر بات اس کرتا کی. ہوں. میں بات کر لوں پھر آپ بول دیجئے گا. اچھا, جی جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ درخواست آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مختصر ٹائم دیا گیا کہ آپ لوگ اپنا مال مویشی, اپنے کاروبار, اپنے پراپرٹیز, اپنی ٹرانسپورٹ سارا کچھ ضائع کر کے جائیں گے, تو اس وجہ سے آپ کے دل پاکستان کی عوام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے برے ہو جائیں گے اور آپ کے دلوں میں ایک زہر بھر دیا جائے گا. کچھ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے, لیکن اگر وہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو 9 مئی کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا, اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا جن کی حفاظت پر یہ مامور تھے, جو کچھ انہوں نے اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کے ساتھ کیا, ان کو بے آبرو کیا,
ایک پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک لیڈر کو، امت مسلمہ کے لیڈر کو، کہ جو انہوں نے تذلیل کی اور جو عدالت کے شیشے توڑ کر انہوں نے اٹھا کر اغوا کر کے لے کر گئے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو میری جان، جو بندے اپنی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کا حلف اٹھائیں اور پھر اس حلف کی پاسداری نہ کریں اور جس پیسے لے کر اس کی چوکیداری کریں اسی کے اوپر گولیاں برسا دیں، تو اگر افغان میرے مہاجرین میرے بھائیوں کے ساتھ اگر وہ زیادتی کر دیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سے پیسے تحفظ کے لیتے ہیں، ہم سے پیسے ہماری چوکیداری کے لیتے ہیں، ہم سے پیسے اس بات کے لیتے ہیں کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، اور پھر گولیاں بھی ہم پر ہی برساتے ہیں۔ ہم سے پیسے لے کر جو ہم پر گولیاں برسا رہے ہیں، تو آپ سے تو انہوں نے ابھی تک لیے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کے ساتھ اس طرح کیا، کبھی آپ کا خون بیچا، کبھی آپ کو رشیا سے بڑھایا، کبھی آپ کے اوپر امریکہ کو نچھاور کیا۔ انہوں نے تو آپ کے ساتھ صرف یہ کیا، ہمارے اوپر تو انہوں نے خود آ کر گولیاں چلا دی ہیں، تو آپ کے ساتھ تو انہوں نے صرف یہی کیا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ چلے جاؤ، اب آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغان بھائی اس بات کو سمجھ جائیں تو امید ہے، میرا یہ کبھی یقین ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی مجبوریاں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دل برا نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اوور ٹو یو چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم بھائی، یہی بات کرنی تھی جو آپ نے کر دی ہے، تو بھائی کو سلام بھیجتا ہوں اور ہم افغانیوں کے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جتنے بھی افغانی ادھر پاکستان میں رہتے ہیں نا ہمارے ملک میں، سر جو بھی کام ہمارے گھروں میں کرتے ہیں یا کھیتوں میں کرتے ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، یقین کریں ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے ہیں، اپنے ہیں۔ تو باتیں ساری بھائی نے کر دی ہیں۔ تو عابد بھائی آپ کو یاد ہوگا میں 2 دن پہلے بات یہ کی تھی کہ یہ جو نکال رہے ہیں نا، اس لیے نکال رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کے ووٹر ہیں اور اس ان کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، یہ اسی لیے اچھا، کر رہے تھے یہ بھائی میں آپ کو ایک نئی بات بتا دیتا ہوں، جی۔ اگر مجھے اجازت ہو تو۔ عمران خان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ کی اجازت سے آپ بڑی دیر سے آئے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ کہنا تو اس کے بعد میں نے ایک نئی بات کرنی ہے یہاں پہ۔ اب عمران بول لیں خان جی اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا سر جی، بات یہ ہے کہ عمران خان تو ہمارا مرشد ہے، اور یہ مرشد جو بات کرتا ہے اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اغوانی کو نیشنلٹی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اغوانی کو اپنا، ہم تو انہیں ویسے، میں اور اپنا میرا خالد محمود بھائی، ہم انہیں اپنا پاکستانی اغوانی کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے، جس طرح ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اس طرح ہم انہیں مانتے ہیں اور اپنا ہی مانتے ہیں۔ لیکن جو رجیم چینج ہوا تھا، جو ادھر لڑائی ہوئی تھی جب وہ بھاگے تھے وہاں سے، امریکہ سے بھاگے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن جس وقت بھاگ رہے تھے تو بہت سے اغوانی وہاں سے نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے وہ 25,000 ایسے خاندان تھے، لوگ تھے جو انہوں نے امریکن نے، جو صرف امریکن کے لیے کام کرتے تھے، وہ پاکستان میں بٹھائے ہوئے تھے۔ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جو ان لیگل ہیں انہیں ان 25,000 کو آپ نے نہیں نکالنا اور انہیں اسٹیٹس دے دو لیگل کا، اور انہیں اپنے پاس رکھ لو۔ اور یہ سب کچھ پتا تھا، تو عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں، نہ میں تمہیں اڈے دوں گا، نہ میں یہاں پہ اپنے پاکستان میں کوئی جاسوس رکھوں گا۔ 25,000 اغوان جو ہیں وہ انہوں نے ان کے نام بدل کے تو وہ بھی نکالے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ جس وقت اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور سی آئی اے کا جو ڈائریکٹر تھا عمران خان نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا خالد بھائی، آپ کو یاد ہوگا یہ۔ اس وقت انہوں نے نکال اس نے کہا تھا میں نہیں ملوں گا، کیونکہ تم غلط کام کر رہے ہو، میں اغوانیوں کے ساتھ ہوں، میں اپنے اغوانی بھائیوں کے، میں کوئی نہ اڈا دوں گا، نہ میں ان کے اوپر اٹیک کرنے دوں گا کسی کو، نہ ہی میں ان جاسوسوں کو رکھوں گا، کیونکہ یہ سارے جو تھے وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ 25,000 خاندان جو ہیں
خان صاحب 25 نے اگست جی خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود میرے افغان بھائیوں کے خون کے لیے استعمال کی جائے تو جو بھی ڈرون یا کچھ بھی نظر آئے اس کو مار گراؤ، جواب میں دوں گا۔ جواب میں دوں گا، بالکل یہ خان کی باتیں ہیں، وہ خان نے یہ کہا ہوا تھا، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ جتنا کچھ ہوا اس میں سارا امریکن جو ہے ہمیں استعمال کر رہا تھا، وہی بارڈر لائن کے اوپر انہی جو اس کے جاسوس جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں استعمال کر رہا تھا، اور وہاں سے یہ اس یار لیے خان یہ صاحب کی آپ کی بات میں پکڑتا ہوں بھائی، خان صاحب کی ایک یہ بات بس ہے کہ absolute not، ساری صرف افغانستان کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے بس۔ اور جو اقوام متحدہ میں گیا اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کرتے ہیں ہمارے دل میں درد آتا ہے۔ کون سے مسلمان لیڈر نے یہ کہا ہے؟ اور الٹے سیٹ سے جو ہمارے صاحب ہے نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں امریکہ کے کہ دال اور قیمہ تیار ہے۔ دال اور قیمہ کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح بولو کہ بھائی ہم کو تم سے ایسے رشتہ چاہیے، برابر کا رشتہ، جیسے خان صاحب نے بولا۔ اور بات رہی دوسری افغانستان اور پاکستان کے بارے میں، اس پر میں یہ بات کروں گا بھائی، ایک آدمی جب پاگل ہوتا ہے اس سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کا حکومت اس وقت پاگل ہے۔ اس نے اپنے لال مسجد میں اپنے بہن، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹیوں کو اس نے مار دیا، افسیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالہ کر دیا۔ ایسے بہت کام انہوں نے کیے۔ جب اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو کوئی مارتا ہے تو اپنے چاچا کے بیٹے کو آزاد بھائی کا وہ ایک کیا منٹ، خیال رکھتے ہیں؟ ایک میں ایک ہم اور آپ لوگ جو ہے بھائی، ہم اور آپ لوگ افغانستان اور پاکستان دو چاچوں کا بیٹا ہے۔ جب انشاءاللہ کوئی اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو چاچے کے بیٹوں کا کیا خیال رکھے گا وہ جو حکومت ہے؟ اور عوام جو ہے، عوام کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، عوام کی ہم قدر کرتے ہیں۔ میں خود پشتون ہوں، مگر میں پاکستان کی پشتون کا 50% عزت کروں گا، مگر پنجاب کی پشتون کا، پاکستان کے پنجابی کا میں 99% میں عزت کروں گا۔ کیوں کہ دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں پاکستان افغان، میرا افغان بھائی میرے والے، کہ پاکستان اچھی لوگ نہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ اچھا بات نہیں ہے۔ دیکھو پاکستان کے ایک پشتون تھا، اس نے میرے باپ کو مارا، وہ مر گیا۔ ہمارے لوگوں نے اس پاکستانی کو مارا، وہ مر گیا۔ اس پشتون نے مجھے روٹی نہیں دی۔ میں جب پنجاب گیا، مجھے اسکول میں ایڈمیشن ملی تو مجھ سے فیس بھی نہیں لیا گیا، قسم اللہ کی۔ میں نے میٹرک کیا، میٹرک تک مجھ سے کسی نے فیس نہیں لیا، کہہ رہا یہ یتیم ہے، پردیسی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو، ایسے عوام کو، صرف میں نہیں، بہت ایسے لوگ تھے، بہت لوگ تھے، تو ایسے عوام کو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ بے غیرت عوام ہے، یہ غلط لوگ ہیں؟ ولی حکومت جو ہے، حکومت بے غیرت ہے۔ اور اس پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں جو کہتے کہ سارے افغان نمک حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی یہ بات مت کیا کرو۔ روس کا پہلا آنا، ہم نہیں پتہ میں کیا بات کروں آپ پھر ٹھیک بات ہے، کریں۔ روس کا پہلے آنا جو تھا، روس کا آنا افغانستان میں نہیں آنا تھا، روس کا آنا کراچی کے سمندر تک جانا تھا۔ افغانی لوگوں نے اپنے جان و مال سے ہاتھ دھو کر روس کو رلا دیا، اور پاکستان کو بھی حفاظت دی اور افغانستان کو بھی حفاظت دی۔ ایاز بھائی اگر ہم اسی پہ رہیں، شکریہ، اگر آپ اسی پہ رہیں نا، اگر خان مہربانی۔ صاحب پہ رہیں تو مہربانی، کیونکہ پتہ کیا پھر یہ جو ہے نا یہ کوشچن زیادہ دور چلا جاتا ہے، تو ہم جی، اپنے اور خان بھی خان صاحب کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں، اگر اللہ کی قسم ایک اور آپ میں لوگ، اگر مجھے نظر بھائی سن رہے ہیں تو سر آپ نیچے سے آگے چلے جاتے ہیں، اوپر آئے سر، پینل بٹھانا ہے ابھی۔ نظر بھائی اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو خالد میں نے محمود خود آپ شیئر کر میں جی نے سر۔ خود افغانستان کے پولیٹیشن میں بھی میں رہا ہوں بھائی، میں نے افغانستان کے پولیٹیشن میں بھی بہت حصہ لیا ہے، اور نظامی جو چوکیا ہے اس میں بھی میں نے خود میں کمانڈر رہا ہوں۔ میں سیاست کی نگاہ سے کہہ رہا ہوں، اگر اس بار عمران خان نہیں آیا تو آپ ایسے سمجھے کہ ایران اور پاکستان کی کرنسی ایک جیسی ہوگی، اور پاکستان کی ختم ہونے کے چانسز بہت ہوں گے اللہ حکومت کے۔ اللہ رحم کر دے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں بھائی کہ ہمارے جتنے لوگ نکلیں
زیادہ سے زیادہ نکلیں. ہم اسی لیے یہ براڈ بھی چلا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں تاکہ یہ بالکل تعمیر کر سکیں. اور اس کمپنی کو ہم نے جو ہے شکست دینی ہے انشاءاللہ وہ دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا چودھری مدثر صاحب آپ سے یہ کوشچن تھا. دیکھیں جو انہوں نے سارے علماء کو بلوایا اور ٹھیک ہے اس کے سامنے وہ شیشے میں بیٹھ گیا ڈر کے, اور اس کے بعد اس نے جو غلطی کی, انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی. اب میرے نظر بھائی آتے تو یہ پینل بڑا زبردست بن جانا تھا. انہوں نے قادیانیوں کو بیچ میں بٹھا لیا, ایک قادیانی کو بیچ میں اٹھایا. تو یہ سارے مولوی کیا کس طرح جواب دیں گے سر؟ سر ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ 1% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ. ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ. ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਡੇ 'ਚ. ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੌਲਵੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ. ਔਰ ਆਪੂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਥਮਾਇਆ ਹੋਰ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. اچھا کدے اردو بول لیا کرو قابلی بہن نو جڑا اردو سمجھ آندی. قابلی بہن پنجابی سمجھ لیتی ہو آپ؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ لیتی ہو نا؟ چودھری بھائی اتنا غلیظ پنجابی بولتے کہ میرا اردو بھی بھول گئی. اچھا غلیظ نہیں ہوتا, سلیس ہوتا ہے, سلیس. میں نے ہم لوگ فارسی میں غلیظ بولتے ہیں. سلیس اور ہوتا ہے, پائنا سلیس. سانو پنجابی بھی سمجھ جاندی ہے تے سانو اردو بھی سمجھ جاندی ہے, کوئی گل نہیں ہے. گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا. جڑے بول پنجابی دیو تے وہ وڑ گیا تے وڑ گیا. ہاں جی, بڑھ گیا تو بڑھ گیا, گڈ ہو گیا. بڑھ گیا, سب بڑھ گیا, میرے اردو بھی بڑھ گیا جب آپ پنجابی بولے. اچھا یہ اوپر ہمارے عمران خان بیٹھے ہوئے, یار آپ میوٹ کھولیں اور سلام دعا کریں اور بتائیں. جی جی السلام علیکم عابد بھائی, علیکم کیا حال السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, حاصل اللہ کا آپ کا کرم شکر ہے. بڑی دیر سے بلا رہا ہوں سر بھائی کو, بول ہی نہیں رہے آپ. نہیں, میں نا کام میں بزی تھا تو موبائل تھوڑا سا مطلب میں کام میں بزی ہو گیا, اس لیے پھر جو ہے نا. تو ماشاءاللہ آج کہاں گئے؟ فہیم بھائی نہیں نظر آ رہے, باقی لوگ کدھر گئے ہیں؟ اور وہ آج عظمت بھائی چلے گئے ہیں لگتا ہے. عظمت بھائی نہیں, عظمت بھائی جو سو جاتے ہیں نا ٹائم پہ. تو اچھا آپ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو ظلم کیا کہ قادیانی کو بیچ میں بٹھا لیا, سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں قادیانی کو بٹھا لیا. سر جی یہ ایسے ہے کہ جب کسی چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے نا, کروانا ہوتا ہے کسی نے, تو پھر اس کو پھر آہستہ 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 اوپر لے کے آتے ہیں. اسی طرح کی مجلسوں میں اس کو لاتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن بنے. اندرونی طور پہ تو انہوں نے کافی دیر سے یہ کیپچر کیا ہوا ہے, بہت سارے ادارے اس کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں قادیانی, ٹھیک ہے. اور جو پاور میں ہیں ان کا یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا نواز شریف کو کیوں لا رہے ہیں, اسی لیے لا رہے ہیں. پہلے بھی نواز شریف نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں, آپ کو یاد ہوگا اس کی سپیچ دیکھیں گے دوبارہ. جی تو قادیانیوں کو تسلیم کرنا اور جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کرنا, یہ مشن ہے جس پہ نواز شریف کو لایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب کسی کو اس چیز کے شک نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو لانچ کرنے کے لیے جو امریکہ ساتھ دے رہا ہے یا ہمارے ملک کے بڑی طاقتیں ساتھ دے رہی ہیں, وہ صرف اسی لیے دے رہی ہیں کہ تاکہ ان کو تسلیم کیا جائے, یہ دو چہرے جو ہیں, ٹھیک ہے,
جو غلیظ چہرے ہیں دو، ان کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی اور بندہ تو حامی بھرے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے منہ کالا کرے گا تو وہ جو آیا ہے، ٹھیک ہے، جو بیماری کا بہانہ 4 سال لے کے بیٹھا رہا، وہ ایسی تھوڑی آ گیا ہے کہ اس کو اتنی گارنٹیاں اور اتنی سارا کچھ ملا ہے تو وہ آیا ہے نا۔ تو مین مقصد یہ تو ابھی ایک جھلک ہے نا، اب آہستہ آہستہ یہ تو نظر آ گیا نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، تو انڈر گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، یہ جو طاقتیں ہیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کا پیچھا کرنا ہے ہم نے کہ یہ فوج میں کہاں کہاں ہیں، یا عدلیہ میں کہاں ہیں، یا باقی اداروں میں کہاں ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ طاقتیں کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اصل جنگ ہی یہی انٹرنلی ہو رہی ہے، اگر آپ سمجھو نا تو 2 گروپوں کے اندر جنگ ہو رہی ہے ابھی، تو وہ یہی ہے بیسکلی۔ تو تھینک یو، میں اس سے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر۔ 2 منٹ ختم عابد بھائی اگر میں لے لوں تو۔ کیوں نہیں سر، آپ نے 10 منٹ لے، لیکن ایک اور ساتھ میں ایک اور کوشچن بھی لے لیں سر۔ میں پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں، کیونکہ عمران بھائی نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے، تو اس سے میرے دماغ کی ایک بتی جل گئی ہے۔ اب میں تو آپ کی اور بھی بتیاں جلانی تھی، اگر اور میرا پینل آ جاتا نا آج، تو میں نے تو آپ کی دماغ کی بتیاں جلانی تھی اور آپ کو آج بولنا تھا۔ آپ نے آج میں نے بڑا زبردست قسم کا پروگرام بنا کے رکھا تھا آپ کے لیے نہیں، کہ آج میں پھر فوراً تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہوں اور قرآن مجید کو میں نے کھول دیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باوضو تھا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما کان اللہ بکل شیء علیم۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ سب نے پڑھی ہوگی، اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ آیا مبارکہ ہے جو کہ عمران خان نے، بڑی زبردست بات عمران خان بھائی نے میرے نے کی۔ میں آپ کا عمران بھائی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ حاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑی اچھی طرف بڑی زبردست جانب میری وہ مہار موڑ دی ہے۔ آپ کو اس طرح اگر کہوں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا۔ عابد بھائی اور تمام میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی 13 بندے مجھے سن رہے ہیں اور اوپر پانل میں بھی جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ عمران خان نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا تھا، اور وہ اقدام تو سارے ہی اچھے تھے، لیکن ایک بڑا زبردست قدم تھا کہ جب نکاح نامہ نکاح خوان جب نکاح نامہ نکاح پڑھائے گا تو نکاح نامے میں یہ آیت کلیئرلی پڑھی جائے گی اور پڑھوائی جائے گی، صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ جی سر جی، قادیانی میں بالکل بالکل بالکل، کیوں اچھا، نہیں، کیوں کہ میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ تمام ہوا، بالکل آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پہلی بات میں یہ آپ میرا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا ادھر۔ اب نواز شریف کا ایک بیان کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اس وقت آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ باجوہ، نواز شریف کا دوبارہ لانچ کیا جانا اور عدالت میں 7 منٹس کے اندر اندر ریلیف دے کر دوبارہ پاکستان بلوا لینا، اور عدالت نے ہماری آنکھوں میں بجائے تیلے دینے کے درخت دے دیے اور ہمیں اندھا بنا دیا، ہمیں بیرا بنا دیا، اور اس طرح کا ریلیف دیا کہ جو کہ رہتی دنیا تک کسی کو نہ ملے گا۔ اس وقت آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ جی تیسری بات نواز شریف پہلے بھی کر چکا کہ قادیانی ہمارے اس کے نواز شریف کے بھائی ہیں۔ اچھا، 3 باتیں ہو چکی۔ اب عمران خان کی 3 باتیں میں بتاتا ہوں۔ ایک منٹ فلسطین کی بات اور آئی، ایڈ عمران خان ایک ایک سیکنڈ، بات اور ایڈ کر لیں گے۔ میں بھول جاؤں گا، میرا وہ تھوڑا، میں گجنی بھی ہوں نا، تو اس طرح کا بھی میرے ساتھ کھاتا لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی جو 3 باتیں، سب سے پہلے آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس وقت کروں گا جب فلسطین کو ان کے حقوق دے دیے جائیں گے،
ان کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ میں قائد اعظم کے ساتھ منسلک ہوں اور میرے قائد محمد علی جناح نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو تب تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطین کی ریاست کو آزاد نہیں کر دیا جاتا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ 3 باتیں میں نے نواز شریف کی بتائیں، 3 باتیں عمران خان کی بتاؤں گا۔ دوسری بات عمران خان نے یہ کہی کہ مسئلہ کشمیر تک یہ ہوگا وہ ہوگا سارا کچھ، 2 ہو گئیں۔ تیسری ناموس رسالت اسلام فوبیا کا قانون اور اس کی کامیابی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی بات افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوگا۔ میں جنگ میں افغانستان کی جنگ میں افغانستان کے ساتھ جنگ میں اپنے بھائیوں کے خلاف پاکستان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ 4 باتیں عمران خان نے کہیں۔ اب 4 باتیں جو عمران خان نے کہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف کو بلایا گیا۔ سب سے پہلی بات عمران خان کی جو تھی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ نواز شریف آ گیا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ آج تک فلسطین کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی۔ دوسری بات جو میں نے کی کہ ڈائیلاگ افغانستان اور سارا اس کا حل ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے افغان مہاجرین کو بھی نکالا جا رہا ہے، کشمیر کی بھی بات نہیں اٹھائی جا رہی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ باجوہ بھی قائدیانی تھا اور عاصم منیر بھی قائدیانی تھا، اور آج قائدیانیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے علماء کا جو کنونشن تھا جو کہ GHQ میں ہوا، اس میں قائدیانی بھی بیٹھے ہوئے تھے علماء کے ساتھ۔ تو اب یہ لمحہ فکریہ وہ ہے ان کے لیے ہے جو کہ وہ اپنے آپ کو علماء بھی کہلاتے ہیں، عالم دین بھی کہلاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آج ان کے لیے ایک سوالیہ نشان، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، سوالیہ نشان یہ پیدا ہو گیا کہ اگرچہ وہ انبیاء کے وارث ہیں تو پھر انبیاء کی ناموس کے وارث بھی وہ ہوئے، اور انبیاء کے عقیدہ ختم نبوت کے بھی، رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت کے وارث بھی وہی ہوئے۔ تو پھر آج عقیدہ ختم نبوت کے اوپر شب و خون مارا گیا، اور قائدیانیوں کو ساتھ بٹھا کر جن کے ساتھ ہم دعا سلام کرنا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، آج ان کے کندھے سے کندھا ملا کر علماء دین جب بیٹھے ایک ڈکٹیٹر کے حکم پر، ایک جابر و ظالم کے حکم پر، اور میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ایک قائدیانی کے حکم پر، تو وہ علماء اور ان کا دین اور ان کی وراثت کدھر گئی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یا تو پھر وہ عالم وہ ہیں جو کہ ڈنڈے پیر کے نیچے کام کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی ان کو کوئی پاسداری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ان کو کچھ حیا نہیں، بس صرف ہم پر دین بیچنا جانتے ہیں، اور ہمیں دین کی حدوں سے ڈرانا جانتے ہیں، ہمارے اوپر دین کی حدیں لگا کر اور کفر کے فتووں سے ہمیں ڈرا کر اپنے گھروں کے چولہے جلانا جانتے ہیں۔ یا تو یہ وہ عالم ہے، اور ان علماء کو میں عالم سو کہوں گا جن کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی، کیونکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، حدیث مبارک کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عالم سو وہ ہوں گے جو کہ اب دین اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے، جو اپنی شہرت کے لیے دین اسلام کو استعمال کریں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دین اسلام کو استعمال کریں گے، اگرچہ وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے ایک ڈکٹیٹر کے حکم کے اوپر وہ چلے گئے GHQ میں اور قائدیانیوں سے بیٹھنا گوارا کر لیا، تو پھر وہ علماء تو نہ ہوئے، وہ علماء حق تو نہ ہوئے، علماء سو ہوئے، اور علماء سو کے ساتھ قائدیانیوں کا بیٹھنا اور قائدیانی جرنل کا بیٹھنا ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر مزید 1-2 ڈیبیٹس کر دی جائیں اور آرمی چیف کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ آ کر اپنا بیان دیں، اور علماء سے بھی بیان پوچھا جائے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ تحفظات لیے جائیں، تو بڑا زبردست ہوگا۔ علی ڈوگر بھائی آ گئے ہیں، ان سے بھی ان کا موقف لے لیتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان کو دیکھا، تو میرے وہ کیا کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں اسی لیے روکنا چاہتا تھا آپ کو کہ میں آپ کو روکوں، کوئی علی بھائی جو ہے نا جلدی چلے جاتے ہیں، میں سیدھے ہی علی بھائی کے پاس جاؤں گا ٹائم ضائع کیے بغیر۔ علی بالکل آپ کی اجازت سے، خالد محمود آپ کی اجازت سے، جی۔ علی بھائی
وعلیکم السلام. ایک تو شیشے کے پیچھے بیٹھا, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. دوسرا سارے علماء اور ان علماء میں ایک قادیانی کو بھی بلا لیا. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور اسرائیل اور قادیانیوں کو کے بارے میں نواز شریف کا جو بیان ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح بیان کریں گے سر؟ پلیز اوور ٹو یو سر. دیکھیں، ایک تو آپ حضرات کا بہت شکریہ. ابھی جو بھی دوست بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات کر رہے تھے آپ. میں ایک تو آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. ابھی بھی میری ایک میٹنگ ہے. نمل کے ایک ڈونر ہیں, وہ آج انشاءاللہ ہمیں ایک بچہ سپانسر کریں گے. خدا کرے کہ وہ $20,000 آج ہمیں سپانسر کریں. تو وہاں جا رہا ہوں میں 13 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو تھوڑے میرے پروجیکٹ چل رہے ہیں, میری جاب بھی چل رہی ہے, یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو اس وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں, سنتا ہوں زیادہ, اور پھر جہاں سمجھتا ہوں کہ یار یہاں بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں بھی پتہ ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو, لیکن ایک چیز جو میں اوورآل میں اسپیسیفک سینیریو پہ بات کبھی کم ہی کرتا ہوں, لیکن جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں خاص طور پہ یہ جو عاصم منیر جو ہیں, ان کا اس طرح سے بلٹ پروف شیشے کے پیچھے چلے جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے جو موقف اپنا کر ان کو جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, پاکستان میں جتنے بھی لیڈر تھے نا, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا تھا, بڑے طریقے سے کر دیا جاتا تھا. یہاں تک بات پہنچتی نہیں تھی جہاں تک خان صاحب لے گئے ہیں. اس سے بہت پہلے ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا تھا. لیکن ان کے تمام حربے جو ہیں وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹوٹ نہیں رہا. اس کو ہم نے جیل میں بھی ڈال دیا ہے, اس کے ساتھ سختیاں بھی کر کے دیکھ لی ہیں, اس کی پارٹی کو بھی توڑ دیا ہے, اس کے انتہائی قریبی ساتھیوں کو جو نقصان ہم پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا دیا ہے, مگر یہ بندہ ٹوٹ نہیں رہا. اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کا ایک لفظ مجھے یاد آتا ہے کہ جب اصحاب کہف جو تھے ان کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے تو ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, کہ ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا. یہ جو وربطنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں کو ایسا زبردست سیٹسفائیڈ کر دیا کہ وہ انہوں نے ایک بڑا کام, اس کام فقالوا ربنا رب السماوات والارض, سورہ کہف کی میں نے آیت آپ کے سامنے اس کا ایک شارٹ ورژن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ نے خان صاحب کے دل کو مربوط کر دیا ہے. اللہ کے پاس ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دلوں کا خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اپنے بندوں کا, اور ان کو سامنے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے, سامنے اللہ کی ذات کے جو ان کے ساتھ وعدے کرتی ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور خان صاحب کو بھی اس وقت جیل کے اندر جو سکون اور سکینہ اور جو اطمینان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم سے ملا تھا, میں ذاتی طور پہ میرا جو تدبر ہے وہ اس وقت خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں دیا ہوا ہے. وہ سکون میں ہیں, اطمینان میں ہیں, اپنے اللہ کے ساتھ معرفت اللہ کی جو منزلیں وہ وہاں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں, وہ اس سکون اور اطمینان کے اندر ہے. مگر باہر اس کے اثرات اللہ تعالیٰ خود پیدا کر رہا ہے کہ اس ساری چیز کا خوف جو ہے وہ طاغوت کے اوپر ہے اس وقت, کہ یہ لوگ چھپ رہے ہیں. ان کو ابھی منڈی بہودین کا ایک سروے آیا, منڈی بہودین بڑا گندا قسم کا ضلع, میرا اپنا ضلع ہے. وہ آپ یقین کریں اس کی کبھی وہ نون لیگ کی طرف چلے جاتے تھے, کبھی وہ پیپل پارٹی کی طرف چلے جاتے تھے, لیکن ابھی عام آدمی سے سروے ہوا ہے اور بڑا زبردست سروے ہے. جس سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ووٹ تو خان صاحب کو دیں گے. ایک خوف ہے. اب میں نے آپ کو کہا نا, خوف سے ہی اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے, اپنے بندے کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب مومن جو ہے وہ خوف کے ان مراحل سے گزرتا ہوا, اب مربوط اس کے دل کو جب اللہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خوف کنورٹ ہو کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے جب وہ اس میں سے پاس ہوتا ہے. تو اب خوف دوسری طرف ہے کہ یار اس بندے کو لانچ کیا جا رہا ہے, ووٹ تو عوام نے ڈالنے ہیں نا, ووٹ تو مطلب انہوں نے نہیں ڈالنے, ووٹ تو عوام ڈالے گی. اور عوام یہاں تک اس کا شیشے کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے
کہ سیکورٹی فورسز کے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کو ڈر ہے کہ کوئی بھی جنرل، کوئی بھی کرنل، کوئی بھی ایسا بندہ اٹھ کے مجھے گولی مار سکتا ہے. یہ میں دیکھو نا، یہ دلیل ہے اس بات کی. ہاں جی. علی بھائی اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا، اب انہوں نے قادیانی کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اب وہاں پہ سارے ملا بیٹھے ہوئے تھے، اب ان ملاؤں کو کیا کہیں، سب دیکھو بیٹھے ہوئے اور قادیانی کو بھی بلا لیا. سر یہ تو اب قادیانی جو ہے نا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، بات اٹھا کے رکھنا ہے. قادیانی جو ہے نا وہ بیسیکلی کیموفلیج کر کے اپنے آپ کو، پہلے تو وہ مسلمان کہتے ہیں، اس برانڈ سے وہ دنیا میں کام کرتے ہیں. ہمیں کینیڈا میں رہتا ہوں، میرے بڑے جاننے والے قادیانی ہیں، بلکہ میری کچھ قوم کے لوگ بھی قادیانی ہیں. یہ جس شہر میں رہتا ہوں نا، یہاں کا جو آؤٹ ریچ ڈائریکٹر ہے اس کا نام افضل ڈوگر ہے، وہ قادیانی ہے. میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. سر جس وقت سر علی ڈاکٹر صاحب، جس وقت ان کافروں کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں گے تو پھر فوج اسے تو پھر مارنا چاہیے. پھر تو سیدھا یہ گولی کا حقدار ہوا نا. اگر آج آپ ان ملا، اب کون سے ملا جو ہیں ان پہ آپ یقین کریں گے جب آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اب انہیں کس طرح یہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، میری بات سنیں، یہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت، یا اس نصاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کا نصاب کے اندر لے آنا، حضور اللہ کی حدیث کو نصاب میں ڈال دینا، یہ طاغوتی طاقتوں کو کھٹک رہا ہے کہ یہ چیزیں نصاب کے اندر آ گئیں تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا جس کو جذبہ جہاد کہا جاتا ہے. دیکھیں، جب اللہ قرآن مجید میں سورہ صف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قتل ہو جاتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں. یہاں قتال کا لفظ آیا. ٹھیک ہے. اب یہ چیز قادیانیوں نے مسلمانوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی ہے. ان کے ہاں جہاد کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا جو اسلام کا ورژن پوری دنیا میں پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا بر صغیر کے اندر، وہ پورے کا پورا اس لیے تھا. ان کی جاب تھی یہ کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈالا جائے کہ لوگ مرنے سے ڈرنے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کو وہ دہشت گردی اور تشدد پسندانہ اسلام کے ساتھ ٹیگ کر دیا تھا. حالانکہ اسلام نے ڈیفینسو انداز میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے. جب پہلی جنگ ہوئی ہے تو کفار آئے تھے وہاں سے نکل کے باہر. اچھا، ان کو نکالنے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تو خیر ڈاکٹر اسرار نے کافی بیان کیا، وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا. وہ آپ جا کے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن لیجیے گا جو مارکہ بدر ہوا تھا. لیکن جو بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ یہ لوگ اب ایکسپوز ہو کے آ گئے ہیں کہ اصل میں ان کی شکل کیا ہے. دیکھیں، قادیانی پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دینے کے لیے بڑی دیر سے توقع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. آج پاکستان میں جو عذاب آیا ہوا ہے، میں ان کی کئی تقریریں سن چکا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی لہٰذا پاکستان کے اوپر یہ جو عذاب آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب وہ ہر اس فورس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے. ہر اس فورس کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر وہ شدت پسندانہ، جس کو یہ کہتے ہیں شدت پسندانہ، جو ایک جہاد کی بیس بناتی ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھو، پہلا کام ہوتا ہے کہ پرابلم ڈیفائن ہو گئی ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یا ان کے حواریین ہیں، یہ اصل میں کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ خوف ان کی طرف کنورٹ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ خوف جو ہے اب ان کو انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اب یہ ساری فورسز جو پاکستان کی کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتی ہیں اور اسلام کا گہوارہ دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اب انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. میرا تو یہی خیال ہے، میرا تو یہی تدبر ہے. آپ اس پہ کوئی اور بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں پلیز، میری بھی رہنمائی فرمائیں. علی بھائی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک منٹ مجھے سوال کرنے ہیں تھوڑے سے علی بھائی سے کہ سر یہ جو ان قادیانیوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا،
हमें थोड़ा सा ये बताएं साहब, हम इन्हें पकड़ें कैसे, और इन कौन सी कमजोरी है जहाँ पे हम इन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे बहस होती नहीं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। ये बैठ भी जाते हैं और समझ भी नहीं लगती हमें, कभी तो समझ जाते हैं, सामने आए तो लड़ भी लेते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए कौन सा ऐसा हमें वो मैकेनिज्म इस्तेमाल करना चाहिए कि इन्हें हम पकड़ सकें। अली डोगर साहब, आप रहनुमाई करें हमारे। अली भाई मेरा भी सवाल ले लेना। अली भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਤੇ नहीं ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ वो सैयद सी जिस तरह ये सैयद है ना, ये मुनीरा मिस्त्री भी कादियानी है, लेकिन इसने जड़ा मुल्ला बिठाया ना, तो इस तरह किसी ने नहीं बिठाया। ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं, मैं आपको इसकी देखो, इसको आराम से सुनिएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, 3 मिनट रह गए। ये बेसिकली कादियानी जो है ना, वो पहले पाकिस्तान में छुप के आर्मी में जा रहे हैं, फिर ये लॉबिंग कर रहे हैं। देखो कनाडा में मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितना चंदा कादियानी जस्टिन ट्रूडो को देते हैं ना, मैं कादियानियों को कन्वेंशन पे इनवाइटेड था एज ए मीडिया पर्सन, वहां पूरी की पूरी काबीना बैठी हुई थी, यानी प्राइम मिनिस्टर भी था और उसके सारे वजीर भी थे। इतने इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे करके देते हैं। हमारे यहाँ लोग ना स्कैटर्ड है, तो ये लॉबिंग करते हैं कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ये लॉबी करते हैं। और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, जैसे मैं भी यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हूँ ना, मेरे साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरे पास आते हैं, मेरे साथ, मुझे ऐसे समझे आप जैसे बच्चों की तरह ट्रीट करके पैम्पर करते हैं आपको। अच्छा, चलो होता है ना, ये उसके करीब हो जाते हैं। अच्छा, अब ये लॉबिंग करने के बाद ये वहां से मैसेज भेजते हैं कि फला। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आसम मुनीर कादियानी हो, ये जरूरी नहीं है, इसको बात को समझे आप। लेकिन जहां पे सॉफ्ट कॉर्नर देखेंगे, जहां पे देखेंगे कि ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, उसके इतना करीब हो जाते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, फंड करते हैं उसको, ठीक है ना। फंड के बाद हो सकता है रिश्वत भी देते हो, वी डोंट नो यार, लेकिन अभी ये कबलस वक्त है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई तस्दीक नहीं है कि वो कादियानी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल गया है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, या कहीं ना कहीं से उसको मैसेज आया है कि आप इन लोगों को साथ बिठाएं, वरना हम आपके साथ जो मुआहदे हमारे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉबी की हुई है, लॉबी इसराइल में करते हैं। इसराइल में कादियानियों की जो रिस्पेक्ट है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये मैं आज आपको बता दूं। जी माधव अली भाई, IMF ने कहा है कि इनके जो इनकी इबादत गाहें बनी हुई हैं, जहाँ तख्तियाँ लगा दी थी इमरान खान साहब ने कि ये मस्जिद नहीं, ये इनकी है और ये हमारी मस्जिद है। इलियास भाई 1 मिनट, अली डोगर के पास थोड़ा सा टाइम है, आप मुझसे थोड़ा सा, 1 मिनट जी प्लीज थोड़ा सा बताएं इनके बारे में, ताकि इन्हें हम पकड़ सके, किस तरह पकड़े। लॉबिंग देखो, हम खुद भी चाहते थे खान साहब पीटीआई की लॉबिंग करें पूरी दुनिया में। कैसे? हम चाहते थे कि सेनेटर जितने यूएस में सेनेटर है ना, उन सबको 10-10, 20-20 हजार डॉलर लगाने चाहिए। हमें लॉबिंग के लिए पैसा इकट्ठा होना चाहिए। कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारी वॉइसेस जो है वो हाउस ऑफ कॉमन में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो। अगर आप लॉबिंग नहीं करेंगे ना, आज नवाज शरीफ वापस क्यों आ गया? क्योंकि उसने लॉबी की है, उसने बड़े बड़े सेनेटर्स को पैसा लगा दिया, वो उसके हक में बोल देते हैं, बड़े बड़े एंकर्स को लगा देते हैं यहाँ यूएस के अंदर CNN पे, वो इनके हक में बोल देते हैं, चार अल्फाज बोलेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा। हमें पीटीआई के लोगों को भी बेसिकली लॉबिंग करने की जरूरत है। ये बात मैं कई फोरम्स पे कह चुका हूं कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए बड़ी स्ट्रांग किस्म की, वरना हम पीछे रह जाएंगे। लो जी, मुझे इजाजत है, अल्लाह आप सबको खुश रखे। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अली भाई एक मिनट चलो मैं 2 मिनट और रुकता हूँ। मैं भी मंडी बाउल दिन का, आप मंडी बाउल शहर के हैं कहाँ?
मैं सर मुंशी मल्ला बिल्कुल बल्दिया के पीछे मेरा वेरी घर गुड, वेरी गुड। अपना मुंशी मल्ला डोगरा वाली गली, है। ओके हो डोगरा वाली गया, गली, मैं डोगरा वाली वेरी गली सर, वो डोगरा वाली गली साढ़े ना तो ही है। जी हाँ, बिल्कुल 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 ओके हो गया सर। मैं मंडी बाउलदीन सुहा था, किंग रोड अच्छा साहब। स्वागत, अच्छा बढ़िया, जी मुझे जी, बड़ा अच्छा अच्छा लगा आपसे मिलके। कहाँ होते जी हैं आप, जी किस यहाँ पे हैं? जी ओके हो गया। मैं जब तुसी आख्या मंडी बाउलदीन, मैं पहचान गया, मैं क्या नहीं जी नहीं, मैं मंडी बिल्कुल बाउलदीन फिर बड़ी बड़ी डोगरा वाली शहर गली, में हूँ, मतलब मैं ठीक है लाहौर में, और जी। इस्लामाबाद से मेरी स्टडी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मेरी कंप्यूटर साइंस में मास्टर है, माशाल्लाह 95, ठीक है अल्लाह ना जी। तबारक व तआला। जी तो अभी इजाजत है, मेरा डोनर वो बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ओके हाफिज। जी, ओके शुक्रिया अली ओके भाई, लेकिन शुक्रिया, मैं जब थैंक यू सर। वापस, सुने, मैं यहाँ से जब वापस जा रहा हूँ ना, तो हाँ, मेरे पास फिर आधा घंटा होगा घर जाने तक। आई विल अब कम बैक। वापस आए सर, वापस आए अब वापस आए, ओके इंशाल्लाह ओके, बैठे हुए हम बैठे हुए हैं। आपने ये कादियानियों को आप जो है ना, इन कादियानियों को पकड़ना सही तरीके से पकड़ेंगे, हमने इन्हें हम सही दूसरे तरीके से पकड़ेंगे। नहीं, इनको ज्यादा मंडी बाउलदीन वाले पकड़ सकते हैं, आपके पास की बात नहीं है कि आप पकड़ सकें, क्योंकि हमारे पास तो ये शाहता शुगर मिल जो मंडी बाउलदीन में है ना, वो इनकी है, कादियानियों की, ठीक है। इन्होंने मंडी बाउलदीन के लोगों को जब नौकरियां दी, अच्छी अच्छी पोस्टें दी अपनी मिल में, और उसके बाद बैरूनी मुल्कों में लेके गए। एक साई पिंड है, उधर के लोग, बहुत सारे लोग इन्होंने डील किया, और अच्छी अच्छी लड़कियां, गरीब घरों में इन्होंने लड़कियां देनी शुरू कर ली हैं, और गरीब लोगों की इमदाद करनी शुरू कर ली। इन्होंने कहा कि ये हमारे दीन में है, इस्लाम में है कि गरीब की इमदाद करो और उसको ऊपर उठाओ। जब ये इन उस वक्त ये लेख लिखा नहीं होता था कि ऐसे करो। मैं आप आज मेरी 60 साल एज है, मुझे उस वक्त नौकरी मिलती थी शाहता शुगर मिल में, तकरीबन अच्छी पोस्ट, कि इधर आओ काम करो, और आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, आपकी शादी इधर होगी। तो जब पता चला, हमें उस वक्त नहीं पता था ये मिर्ज़ाई क्या हैं, ये कैसे हैं, ये तो बाद पता चला कि ये तो मिर्ज़ाई लोग हैं, आप इनके साथ रहेंगे तो आप गैर मुस्लिम हो जाएंगे, अपना आपका ईमान जो है वो ताज़ा नहीं, सही नहीं रह जाएगा। उसके बाद ये तकरीबन अच्छा हमें ठीक है, अलियास गोदर जरा आप बोल और चुके हैं आबिद भाई जी 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 और जी यार जी थले सटने ने कुछ जगह वेख के थले सुटा करो, मेरी टंग बां भज जासी यार। लाडी अल्लाह दिया बंदिया, तेन कोई बंदा नहीं सुट सकता। मैं बैठा हूं ते नदीम बैठा सा, दो बंदे बैठे हैं सिर्फ। तेन ए मैं ना नदीम मैं नदीम ही तले ने यार वेख के मैंने सुटन की कोशिश की थी, मेरी टंग बां भज जाती ते फिर की होना सी। चलो अल्लाह दिया फिर बंदिया, अल्लाह तेन पाक मेहरबानी कर, क्यों सटांगे। मैं तू जो मेरी मसला होगा ब्रांड का स्टार है। अलियास भाई एक मिनट सर प्लीज, अगर आप म्यूट लगा दें। नदीम ते कह देता मैंने। सही हो। नदीम देना ना मैं देना, आप ही दे दो। अच्छा फहीम भाई सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी नवा सवाल उठ गया सर कि इन्हें मनीरे मिस्त्री ने कादियानी विच लैके जा बैठा। सर बड़ी सिंपल जी गल है कि मैं पहले भी किसी ने गल की सी कि जेड़ी इसराइल दी जेड़ी इंटेलिजेंस सर्विस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
اور اگر اسے قادیانی بٹھایا ہے تو ایکچولی یہ بائی ڈیزائن بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے. سو یہ بالکل سامنے دی گل ہے نا. دیکھو انفارچونیٹلی الیاس بھائی اتنے بیٹھے، سعودی عربیہ تے مڈل ایسٹ بھی تو سارا ہوں انہوں منن جا رہے ہیں نا جہی حقیقت ہے. ہوں اسی پاویں جو مرضی کہتے رہیے، ٹھیک ہے. سو یہ انہوں دی ایک پوری موومنٹ ہے. اگر یہ کسی ملک کو ڈردے سن وہ صرف پاکستان سی، کیونکہ پاکستان کو نیوکلیر ایبلٹی ہے. اور تے سارا مڈل ایسٹ پاویں جنہ مرضی پیسہ ہوئے انہوں دی فوج تو نہیں لگی، انہوں نے تو انہوں نے پہلے ہی خسی کیتا ہے، ٹھیک ہے. سو انہوں زیادہ فکر سی پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان دی نیوکلیر ایبلٹی. جیڑے قادیانی جا کے اتنے بھرتی ہوئے نا وہ بائی ڈیزائن ہوئے نا. جے کہا جاتا ہے کہ وہ جڑا باجوے کا سہرا ہے وہ ہے ہی قادیانی، باجوہ بھی قادیانی ہے، تے سیدھی جی گل ہو گئی. سو اے بڑے سمارٹ طریقے نال سسٹم وچ بڑے ہیں اور بڑے سمارٹ طریقے جنہوں نے اپنے لگوائے آفیسر بھی لگوائے. اج کیونکہ پاکستان دے وچ جڑی ریچسٹ لابی ہے پوری دنیا جو جوئش ہے وہ انہاں نوں سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے بندے بھی بھیج رہی ہے. اور جو اس خاتون نے آ کے کھچ ماری ہے وہ نے ہی ماری ہے نا، کہ انہوں نے امپریشن دیتا ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان. سو اسی منن یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. سو یہ کوئی شک کی گل نہیں. لیکن جڑی دکھ کی گل ہے وہ ہے کہ اگر سارے مولوی بیٹھے سن تو پھر سارے جھوٹے مولوی ہیں. ہاں گل تو یہ ہے نا سر، سر پھر جی تو سب ڈرامے بازی ہے. وہ کی کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور. اسی اتنے گلاں کرنے ہیں. یہ جڑے ایڈے دین کے تاجر وطن بیچنے والے انہوں نے سوال بھی نہیں کھڑا کیتا. زبردست. اچھا سر جی، فہیم بھائی جی آپ کو بلوانے کا مقصد یہ تھا، یہ فار ایور بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی، یہ ہماری ٹیم میں آ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. یہ یو کے سے ہی ہے اور ینگ ہے اور آپ سے ملوانا تھا. فار ایور بھائی فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں فالو کریں اور یہ آپ کو بھیجیں گے. اپنا مائک کھولیے گا فار ایور. سب تو پہلے جی سارے بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فار ایک ایور پہلی بھائی چھوٹی یہ جی ریکویسٹ بھی وعلیکم کرنی السلام سی. ورحمۃ پہلے میں فہیم بھائی ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਲਾਈਵ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲਾਨਤ. ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ بے شمار سر بے شمار اسی براڈ شروع ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ کرنے سے پہلے اللہ بھی بھیج دیں. ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ کہ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ اچھا والے معافی دے پھر تے ਹੈਗਾ میری وا. فارور میری یاد سننا جی الیاس جی جی ایک منٹ بند کرو سر. میری یاد سننا، میں پہلے تلاوت کرانا پھر اس کے بعد قادیانیاں تے اوتے لعنت بھیجنا تو پھر میں براڈ شروع کرنا میرا اور سا ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ نہیں ਹੈਗੀ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ بھائی ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬੰਦਾ عابد یعنی کہ بھائی نا. اگر مجھے ایک منٹ جی ایاد بھائی. اچھا یہ ایاد بھائی ہیں ہمارے فہیم صاحب، جی جی اور یہ افغانستان سے ہیں اور یہ یہ اجازت ہمارے چاہتا ہوں میں ایک عرض کرتا ہوں سارے بھائیوں کو جو جی بھائی بول رہے ہیں. جی ایاد. پنجابی میں کوتا کہتے ہیں، اردو میں اسے گدا کہتے ہیں اور پشتو میں خر کہتے ہیں. ہر بادشاہ ایک تو ہم لوگ کوتے کو مولوی نہ بولے، کوتے کو مولوی نہ بولے. جو کوتا نہیں ہوتا ہے وہ 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 قادیانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اور میں کہتا ہوں ملا کا کام کیا ہے کہ وہ آ جائے سیاست میں وہ ہاتھ ڈالے. ملا کا کام ہے کہ وہ دین اور اسلام کو لوگوں تک پہنچائے اور مسجد میں بیٹھے. آپ مولانا ڈیزل یہ کی جو بات کر ہے رہے ہو بھائی جان؟ یہ ڈیزل کی بات بھی کر رہا ہوں. جو کوتے ہیں وہ اسے علماء ہم نہیں کہتے. علماء جو ہے وہ بالکل پیغمبر علیہ السلام کی وہ وارث ہے. یہ کوتے بالکل ہیں ان کہ کا کام ہے ہمیں شریعت بتائیں بس، یہ اور ہمیں کوتے ہیں کہ بتائیں. یہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بالکل اور آخری بات ہماری یہ ہے کہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے، کہتا ہے رسی جھوٹ کی بہت موٹی ہوتی ہے مگر
وہ بڑی نہیں ہوتی، منزل تک نہیں پہنچتی۔ پشتوں میں یہ کہاوت ہے، کہتی ہے کہ رسی جتنی بھی موٹی ہو جھوٹ کی مگر منزل تک نہیں پہنچتی، چھوٹی ہوتی ہے۔ آخر انشاءاللہ عمران خان آئے گا، انشاءاللہ پھر اسلام کا لیڈر آئے گا، انشاءاللہ اور یہ چور، یہ کوتے، یہ اسرائیل اور یہ جو قادیانی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔